بہت سے واعظین ایک روایت بیان کرتے ہیں اور اس روایت کی نسبت وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ اس روایت کی نہ کوئی صحیح سند ہے اور نہ کوئی ضعیف سند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت ثابت نہیں۔ حدیث کی جتنی کتب ہیں، جتنے مصادر ہیں، ان تمام مصادر میں اس روایت کا کوئی نام و نشان نہیں، اور وہ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کنت کنزا لا اعرف، کہ میں ایک خزانہ تھا اور مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ہمارے واعظین اس میں مزید ایڈ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حضور کو پیدا کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کے متعلق محققین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے۔ اس روایت کا کتب حدیث میں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اور اس کی کوئی سند ہی نہیں۔ جس روایت کی کوئی سند ہی نہ ہو، نہ ضعیف نہ صحیح، وہ روایت کیسے مقبول ہو سکتی ہے اور اس کو محراب و منبر پہ کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی روایت آپ کی طرف اگر جھوٹ منسوب کی جائے تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے۔ تو یہ میرے پاس موجود ہے، امام اجلونی کشف الخفاء کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ لیس من کلام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو روایت ہے کنت کنزا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، ولا یعرف له سند صحیح ولا ضعیف، اور نہ اس کی کوئی صحیح سند اس کی معلوم ہے اور نہ ہی کوئی ضعیف سند ہے۔ اگر ضعیف سند بھی ہوتی تو فضائل کے اندر ضعیف روایات مقبول ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی تو سند ہی نہیں ہے، تو جب اس کی سند نہیں ہے تو پھر اس کو محراب و منبر پہ بیان کرنا جائز نہیں۔ یہی بات علامہ سخاوی، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں اور ان کی بڑی جلالت علمی ہے، یہ امام سخاوی نے بھی یہ بات کی کہ لیس من کلام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا یعرف له سند صحیح ولا ضعیف، اور کہتے ہیں کہ یہی بات علامہ زرخشی نے بھی کہی اور شیخنا، ہمارے شیخ حافظ الحدیث حافظ ابن حجر اسقلانی، جو صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، فتح الباری کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ بات نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے، لہٰذا اس روایت کو محراب و منبر پر بیان کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب